السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آپ تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی عید کس طرح گزاری۔ میری جو پچھلی عید تھی وہ میں نے کس طرح گزاری، کن کن حالات سے میں گزرا، میرے گھر میں کیا ہوتا رہا، میری فیملی پہ کیا بیتی، میری فیملی پہ کیا گزری، میں آج آپ کو ان تمام لمحات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں پچھلی عید کے حوالے سے۔ پچھلی عید میں میرے ساتھ کیا ہوا اور اس عید میں کیا ہوتا رہا۔ پچھلی عید کے جو دن تھے، عید الاضحیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، جون کے دن ہوتے ہیں۔ میرے والدین، میری امی اور میرے ابو حج پہ گئے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے میری بابیاں، میری بہنیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں۔ میں کبھی کسی شہر میں جاتا ہوں، کبھی کسی شہر میں جاتا ہوں، اور ان دنوں میں سروے کر رہا تھا۔ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں ایک ویگو ڈالا آتا ہے بلیک کلر کا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ گارڈ جو ہے اس سوسائٹی کا روکتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندر پلاٹ ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ گارڈ جانے دیتا ہے، یہ اندر آتے ہیں، اندر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، میرے گھر کا پتہ کرتے ہیں، لیکن ان کو میرے گھر کا پتہ نہیں چلتا۔ چلے جاتے ہیں، پھر اسی رات آتے ہیں دوبارہ۔ آپ پھر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہی ڈالا ہے، وہی لوگ دور سے دکھتے ہیں، وہی سامنے بیٹھے ہیں، بلیک کلر کے شیشے ہوتے ہیں۔ یہ آتے ہیں، گھومتے ہیں، میرے گھر کا پتہ کرتے ہیں، ان کو میرے گھر کا پتہ چل جاتا ہے یقیناً۔ پھر یہ یہاں سے دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کا جو گارڈ ہے اسے ہم نے کہا ہوا تھا اگر ایسی کچھ صورتحال ہوئی تو تم نے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ وہ ہمیں آگاہ کر دیتا ہے کہ ایسے اس طرح کی گاڑیاں سوسائٹی میں آ رہی ہیں، اور آپ کے متعلق محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ خیر، ہم اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے یہاں سے میرے بھائی موجود ہوتے ہیں، میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے شہر میں موجود ہوتا ہوں۔ میرے بھائی یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ اس طرح ہوگا۔ بھائی یہاں سے چلے جاتے ہیں، پیچھے میری بابی اور میری بہنیں موجود ہوتی ہیں، والدین حج پہ گئے ہوتے ہیں۔ تو 26 اور 27ویں شب، 26 اور 27ویں کی جو درمیانی رات ہے، اس رات تقریباً 6-7 گاڑیاں آتی ہیں، میرے گھر کو گھیرے میں لیتی ہیں۔ تقریباً 15 لوگ اسلحے کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ 15 لوگ اسلحے کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جو نیچے والا پورشن ہے وہ ابھی ریڈی نہیں تھا ہوا، تو دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، وہ ڈائریکٹ اوپر جاتے ہیں۔ اوپر جا کے یہ دروازہ زبردستی کھلوا کے میری بہنوں کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں سارے گھر کی، گھر کا کونا کونا چیک کرتے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ہیں، میرے بھائیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ پھر میری بابی کے روم میں داخل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بھائی کے، ان کے روم میں داخل ہو کر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا شوہر، کہاں ہے حسنین، اس طرح وہ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو وہ سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ضروری کاغذات اٹھا لیتے ہیں، 2 لیپ ٹاپ اٹھا لیتے ہیں، تقریباً 5 موبائل وہاں سے لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹ اٹھا کے میرے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جب میں نہیں ملتا، میرے بھائی نہیں ملتے، تو گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے چچا کے گھر داخل ہوتے ہیں، دروازہ توڑ کے داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کے تلاشی لیتے ہیں، وہاں بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد تایا کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے آپریشن کیا ہمارے گھروں کا۔ اس طرح ہمارے گھروں میں 15 لوگ اسلحے کے ساتھ چھاپا مارتے رہے، اور جب وہاں میں نہیں ملا، میرا بھائی نہیں ملا، تو دوبارہ یہ ہمارے گھر میں آئے اور آ کے میری بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے عید سے پہلے تمہارے بھائیوں کو گرفتار کر لینا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا جو مجھے آج دکھ محسوس ہوتا ہے۔ میں پاکستان کا شہری ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میری بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کی عید خراب کر دیں گے، تمہارے بھائیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ درد میری بہنیں، میری بابی محسوس کر سکتی ہیں کہ جب ان کو کوئی 10 بندے اسلحے کے ساتھ ان کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم تمہارے بھائیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان پہ کیا سچویشن ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ اور بہنوں کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں۔ میری جوان بہنیں ہیں، میری جوان بابیاں ہیں، ان کے کمرے کے اندر 10 بندے اسلحے کے ساتھ گھس جاتے ہیں۔ ہم پہ یہ کس طرح بیتی ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کسی پہ اس طرح کا وقت نہ آئے۔ وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ موبائل بھی لے جاتے ہیں، تو موبائل سے پھر میسیج کرتے ہیں میرے بھائی کے نمبر پہ
کہ آپ کو نہیں ہم چھوڑیں گے، آپ ہمیں ملیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کی دھمکیاں بھائی کو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے والدین حج سے آ رہے ہیں، ہم انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں لگائی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن تھے تو جو ہم نے جانور قربانی کے لیے لیے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے کسی کو دے دیے کہ آپ نے ان کی قربانی کر کے ان کا گوشت تقسیم کر دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت مشکل لمحہ تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں 24 سال کی جو عیدیں ہیں وہ میں نے ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ منائی ہیں۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ عیدیں منائی ہیں۔ پچھلی عید واحد ایسی عید تھی جو مجھے نہیں تھا پتہ میری بہن کہاں پر ہے، میری بھابھی کہاں پر ہیں۔ والدین تو حج پہ گئے ہوئے تھے اور والدین وہاں الگ سے پریشان تھے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے در میں موجود تھی، میں کعبے کے سامنے سجدہ کر کے آپ کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی، اور آج اگر میں سچ بول رہا ہوں، آج بھی اگر میں قائم ہوں تو یقیناً یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یقیناً یہ آپ تمام پاکستانیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری پچھلی عید اس طرح گزری، اس طرح کی پریشانیوں کا میں نے سامنا کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تھیں جو میں یہاں نہیں بتانا چاہوں گا، جن جن حالات کا، جن جن پریشانیوں کا میں نے سامنا کیا۔ اور آج عید کا دوسرا دن ہے، آج میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ فیملی کے بغیر عیدیں گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج مجھے اوورسیز پاکستانیوں کا درد محسوس ہوا جو اپنی فیملی کے بغیر عیدیں گزارتے ہیں، وہ کس طرح گزارتے ہیں۔ فیملی کے بغیر انسان عید گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں ان چیزوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں نہیں علم تھا کہ سچ بتانے کی اتنی باری قیمت ادا کرنا ہوگی، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سچ کے ساتھ قائم رہا، میں حق کے ساتھ قائم رہا، میں نے کمپرومائز نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں دکھایا، جو سچ تھا وہ میں دکھاتا رہا، اور آج بھی الحمدللہ میں سچ دکھا رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے انشاءاللہ آئندہ بھی میں سچ دکھاتا رہوں گا۔ میرے والدین حج پہ تھے۔ جب میں نے آپ کو ایک اور تھوڑا سا مختصر سا واقعہ بتا دیتا ہوں، جب میں نے انہیں ان معاملات کے بارے میں آگاہ کیا تو میرے والدین نے اسپیشل میری والدہ نے کہا کہ پتر تساں جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ میرے والدین کی نصیحت تھی کہ پتر تساں جھوٹ نہیں بولنا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں حالات جیسے بھی آئے ہیں میں سچ دکھاتا رہا، جب کوئی باہر نہیں نکلتا تھا میں تب بھی سروے کرتا رہا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پچھلی عید اس طرح گزری، آج کی عید اس طرح گزری۔ آج ان تمام چیزوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عید قیدیوں کے نام عید ہے۔ کیونکہ میں کچھ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے گھر میں گیا تو میں نے اپنے درد کو وہاں محسوس کیا۔ میں نے اپنے درد کو وہاں اس طرح محسوس کیا کہ ایک ماں کس طرح عید گزار سکتی ہے جس کا بیٹا جیل میں ہو، ایک ماں کس طرح عید منا سکتی ہے جس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے، ایک بیوی کس کے لیے سجے گی، ایک بیوی کس کے لیے سنورے گی جس کا شوہر جیل میں ہو، ان بچوں کو نئے کپڑے کون لے کر دے گا جس کا باپ جیل میں ہو۔ آپ اس درد کو محسوس کریں، میں اس درد کو بہتر محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس درد کو محسوس کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہنیں کہاں پر ہیں، میری بھابھی کہاں پر ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سگے بھائی جو مجھے اپنے خون سے زیادہ عزیز ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ مجھے اپنے والدین کی تکلیف کا اندازہ تھا جو وہاں حج ادا کر رہے ہیں، وہ کن حالات میں حج ادا کر رہے ہیں، جن کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کہاں پر ہیں، میری بیٹیاں کہاں پر ہیں، وہ کس طرح انہیں سکون ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کو سکون دینے والی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے دلوں کو سکون دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سچ کے ساتھ قائم کیے رکھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں تمام پاکستانی جو اس ٹائم بے گناہ جیلوں میں ہیں وہ جلد سے جلد رہا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ پہنچیں، اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہماری بھی اگلی عید الاضحیٰ اچھی ہوگی، اور جو اسیران جیلوں میں ہیں
وہ بھی انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ عیدیں منائیں گے۔ عید مبارک پاکستان، پاکستان زندہ باد۔